بحل اے دخترک این دلبری ها مسلمانانہ زیبت کافری ها. آج ہمارے ایک ملازم کا کاروبار ہم سے زیادہ بڑا ہے. اپنے 2 ملازموں کو انہوں نے اپنا پارٹنر بنایا. تو غصے کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ وہ چپ ہو جاتے تھے. امی کی زیادہ چلتی تھی. امی کی بہت چلتی تھی. تو میں صوبہ سرحد کی پرائمری اسکولز کی پریڈ کمانڈر رہی ہوں 5 سال. مارچ پاسٹ اور رائفل شوٹنگ اور یہ جان کا بھی شوق. کسی ایک اینکر کے پروگرام میں جب گئی تھی تو بڑا اس کے اوپر ناراض ہوئے تھے. کہتے تھے عورت جتنی زیادہ پراسرار ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہے. ورنہ لوگ کہتے کہ جی جہاد کے پیسوں سے گھر بنائے. بچپن سارا اسی میں ہی گزرا. ساری افغان قیادت میں ساری جو قیادت تھی وہ سب سے پہلے ہمارے گھر میں رہی. ان کو بلوچی استاد کے نام سے پکارا کرتے تھے کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے. جو اخوان کے بہت سارے رہنما تھے اور بیلٹ کا آپ کے گھر سے تعلق تھا. میرے گھر سے تعلق تھا. ہم نے روسی ٹائپ رائٹر جو تھے وہ 2 کباڑ سے خریدے. استاد برہان الدین ربانی شہید ہو گئے. پھر اپنی شہادت سے تھوڑے دنوں پہلے یہ لوگ ایران میں اکٹھے تھے. استاد نجم الدین اربکان اور اب ان کے بیٹے ہیں فاتح اربکان, ان کی بیٹی ہے ایلف اربکان. ہمارے بالکل گھر کے تعلقات ہیں. یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری سعی و جہد نہ قبول کر لے. کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے ایک بلب روشن ہو گیا ہو. جو ان کے بعد وراثت ملنی تھی, جمیل کی وفات کے بعد وہ ساری چیزیں ہینڈ اوور کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سید عامر اشرف. آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جن کے والد صاحب بھی ہمہ گیر شخصیت تھے. دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں سے آپ کا تعلق رہا. اسلامی تحریکوں کے کئی قائدین آپ کے گھر آتے جاتے تھے. اغوان قیادت خاص طور کے اندر کئی عرصہ آپ کے گھر پشاور میں رہی. ہم آج ڈاکٹر سمیہ رائل قاضی سے کون سے وہ رہنما تھے جو آپ کے گھر وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہتے تھے. قاضی حسین احمد اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے. قاضی حسین احمد کن باتوں سے ڈاکٹر صاحبہ کو روکا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ سے وہ جاننا چاہیں گے جو شاید اب تک شاید ڈسکس نہ ہوا ہو, یا وہ باتیں قاضی حسین احمد کے حوالے سے, قاضی حسین احمد کے دوستوں کے حوالے سے, ان کے گھر کے حوالے سے کیسے معاملات رہتے تھے, ان کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلا میں سوال کروں گا, آپ علمی فکری گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, کتاب پڑھنے کا رجحان تو ختم ہو گیا, آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے گھر کے اندر آج کیا ماحول تھا, ماضی میں کیا تھا. لیکن اب سننے اور دیکھنے کا اسٹیمنا بھی ہماری نسل کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور ریل کی دنیا بن گئی ہے. اگر یہ میں پوڈ کاسٹ اگر چاہوں تو آپ سے 2-2.5 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن لوگوں کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں رہی. آپ بتائیے آپ کے یہاں گھر کے اندر کیا ماحول ہے کتاب کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جسارت ڈیجیٹل کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اور آج آ کے بہت اچھا لگا کہ آپ کی جو بلڈنگ ہے اور وہ تو میں ابھی بھی ان کو بتا رہی تھی کہ جسارت سے عشق شاید مجھے ورثے میں ملا ہے اور ہماری گھٹی میں پڑا ہے. تو جسارت کی اس بلڈنگ میں آ کر اور جسارت ڈیجیٹل کے اس پوڈ کاسٹ میں آ کر تو سب سے پہلے بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے اور آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ مبارکباد بھی اور بہت ساری دعائیں بھی. قاضی صاحب کی زبانی بھی آپ جسارت کا ذکر سنتی رہتی ہوں گی. بہت جسارت ہمارے وہ کہتے ہیں نا ہمارے بچپن کا عشق ہے. بس ہمارے گھر میں جسارت جماعت اسلامی کے ایک آرگن کی حیثیت سے اور اپنی نظریاتی سیاست اور صحافت کی حیثیت سے بہت زیادہ اس کا ایک اہم مقام ہے ہمارے معاشرے میں بھی, پاکستان میں بھی, اور خاص طور پر ایک جماعتی اور تحریکی گھرانے کی ایک فرد ہونے کی حیثیت سے. آپ نے پوچھا تو میں کتاب اور قلم سے محبت کرنے والے خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے بڑی اس میں خوشی ہے کہ میرے جو بڑے تایا جان تھے وہ لائبریری سائنس کے اولین PhD ڈاکٹر ہیں. وہ اس زمانے میں دیوبند بھی گئے 1950 میں
اور دیوبند سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد وہ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور جب وہ پاکستان آئے تو 1950 میں وہ پہلے پی ایچ ڈی ہولڈر تھے، اور وہ لائبریری سائنس کے پائنیئرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج بھی جو لائبریری سائنس کی پاکستان کی بک ہے اس میں وہ ٹاپ آف دا لسٹ یعنی ان کا نام ہے۔ تو گھر میں کتاب جو ہے وہ ہمارے یعنی بچپن سے مجھے یہ بھی یاد ہے اغا جان نے ہم سب چاروں بہن بھائیوں کے نام سے ہمیں کہا تھا کہ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی لائبریری، اور ہمارا جب گھر بنا تو ہمارا وہ سب سے خوبصورت جو اس کا پورشن ہے تو اس میں ابھی بھی لائبریری اس میں قائم ہے، اور جان کی بڑی اچھی کتابیں اس کا حصہ ہیں، اور وہ میرا بیٹا ہر وقت کہتا ہے کہ آپ لوگ ضرور اس کو تھوڑا سا پبلک کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا کتنا خوبصورت ذوق تھا۔ وہ جس ملک میں بھی جاتے تھے، جس جگہ بھی جاتے تھے، اور ہمارا سب سے خوبصورت اور لیجر ٹائم بک سٹور میں جانا ہوتا تھا۔ وہ ہمیں بھی اور پھر ہمارے بچوں کو بھی، وہ لوگ تو کھلونوں کی دکانوں پر جاتے، وہ کتابوں کی دکانوں پر ہمیں لے کر نوشیرہ والے گھر میں بھی اور منصورہ میں بھی، پشاور والے گھر میں اور منصورہ میں پھر ہمارے بچوں کو لے کر جاتے رہے۔ تو کتاب اور قلم سے محبت جو ہے وہ مجھے ورثے میں ملی۔ تو اب آپ کے اب آج کے نسل کے حوالے سے ظاہر آج کی نسل بھی الحمدللہ، میرا ایک نواسا ہے وہ اسے بہت زیادہ بک ریڈنگ کا شوق ہے، اور میری اپنی بڑی لائبریری ہے، تو مجھے بڑی فکر ہوتی تھی کہ اسے آگے کون پڑھے گا اور یہ کتابیں اسی طرح ضائع نہ چلی جائیں۔ لیکن الحمدللہ میرا بیٹا بھی وہ ریسرچ کا شوقین ہے، اور بڑا ریسرچ بیسڈ وہ اس کی اٹھان ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ جب کبھی آ کر اسے کوئی کتاب اچھی لگتی ہو تو وہ پھر اسے لے لیتا ہے مجھ سے۔ تو اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جان بھی ہمیں کوئی کتاب اچھی لگی ہو تو ہم وہ اٹھا لیں تو انہیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میرے بچوں میں یہ ایک آگے۔ تو ہم چاروں بہن بھائی آج بھی ماحول کتاب الحمدللہ بہت زیادہ بک ریڈنگ کا، میرا بھانجا ہے اسے بہت زیادہ شوق ہے بک ریڈنگ کا، اور وہ عربی اور انگلش اور اس طرح کے وہ فلسفی میں کر رہا ہے اپنی ہائر اسٹڈیز جو ہیں، تو وہ بڑا یعنی کتاب اور قلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ابھی بھی۔ آپ کے ظاہر تعارف میں جو ہے وہ ایک پوری جدوجہد ہے، اور آپ نے سماجی سیاسی موضوعات پہ لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے۔ جی 15 کتابیں الحمدللہ میری پبلش ہو چکی ہیں۔ تو گھر کے اندر آپ مطلب ایک مضبوط خاتون ہے معاشرے میں، سماج کے سامنے تو آپ کھڑی، گھر کے اندر آپ کے کس طرح رہتی ہیں؟ بچوں کے ساتھ کیا معاملات رہے؟ بچوں کے ساتھ ایک میرا یہ معاملہ ہوا کہ ہمارے گھر میں جان نے ایک بڑی محبت اور شفقت کا ماحول وہ بنائے رکھا۔ امی ذرا میری ایک مضبوط اور پرعزم اور ویمن امپاورمنٹ پہ یقین کرنے والی خاتون، لیکن ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ محبت کا اور شفقت کا ایک ماحول ہے، اور بہت زیادہ لائٹ سا جو شگفتگی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ میں یہ وضاحت کر دوں، آغا جان کا جب ذکر ہو تو لوگ سمجھے قاضی حسین احمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی ابو کو ہم گھر میں آغا جان ہی کہتے تھے۔ وہ انہوں نے بڑا محبت کا ماحول بنایا، بہت شفقت کا ماحول بنایا، تو گھر میں ہمارا بڑا میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ میری امی نے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا۔ امی کہتی تھیں کہ میں نے اپنے بچوں کو ٹی وی کا بچہ نہیں بنانا، میں نے انہیں اپنے تربیت کے ساتھ اور اپنی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق ان کی پرورش کرنی ہے۔ میری امی ہی بنیاد بنی۔ لوگ اس وقت انہیں کہتے تھے کہ تمہارے بچے زندگی کی دوڑ میں بڑے پیچھے رہ جائیں گے نا، ٹی وی نہیں۔ قاضی صاحب کی تو خود بھی ضرورت ہوگی ٹی وی۔ جی اچھا، وہ انہوں نے نہیں رہنے دیا، میری امی نے گھر میں ٹی وی نہیں رہنے دیا۔ اور جب ہم 3 بہن بھائی، ہم تینوں نے ماشاءاللہ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے 3 بہن بھائیوں نے، اور چوتھا جو ہے وہ ڈاکٹر بنا، تو وہ کہتے ہیں کہ
میڈیسن خود ایک اعلیٰ تعلیم ہے اور بڑے کریم لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب ہم اور الحمدللہ پھر اپنی اپنی فیلڈ میں بھی اسپیشلسٹ بنے سب لوگ, تو پھر اب میری امی کہتی ہیں کہ اب تو مجھے پکا یقین ہے کہ ٹی وی کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے بچوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی, دنیاوی بھی حاصل کی الحمدللہ, اور زندگی کی دوڑ میں اللہ نے انہیں آگے ہی رکھا, تو انہوں نے ابھی تک ٹی وی نہیں رہنے دیا. اور ہمیں ابھی بھی آپ کے گھر پہ ٹی وی نہیں ہے؟ میرے امی ابو کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے ابھی بھی, اور انہوں نے یہ پرائیڈ آخر وقت تک رکھا. جب لوگ کہتے تھے کہ جی جان کی تو ضرورت بھی تھی, وہ ایک اسلامی تحریک کے سربراہ بھی تھے, تو سب سے پہلے خبر ہمارے گھر ہی پہنچتی تھی اور ہمیں پہنچ ہی جاتی تھی. ٹیلی فون بھی آ گئے, پھر مختلف ذرائع بھی آ گئے, تو ٹی وی ایک زمانے میں تو موبائل بھی نہیں ہوگا. جی, لیکن مجھے یاد ہے کہ ان کے پاس نا وہ بڑا سارا پاکٹیل سا وہ 90s میں آ گیا تھا, اور وہ ہائی ٹیک سے بندے تھے وہ اس وقت. مجھے یاد ہے 90s میں وہ یہ میسج کرنا اور یہ ساری چیزیں وہ سیکھ رہے تھے خود, اور ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی, بڑی دلچسپی تھی. اور وہ میرا بیٹا جو تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ان کو یہ ساری چیزیں لا کے نا نئی گیجٹس, اور یہ اس کو بھی بہت شوق تھا اور جان کو بھی بہت شوق تھا کہ نیا ٹیلی فون ہو, نئی ٹیکنالوجی ہو, نئی چیزیں ہوں, تو وہ اس کو یوز کرتے تھے. تو ٹی وی کی پھر ضرورت بھی نہیں پڑی. اور آج تک ہم امی کو کہتے ہیں کہ امی یہ خبروں کے لیے اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹ, تو وہ کہتی ہیں نہیں, میرا پرائیڈ ہے کہ میں نے کبھی ٹی وی نہیں رکھا. اس فخر کو, جیسے ہمارا پرائیڈ, میرا پرائیڈ ہے کہ میں نے کبھی میں سینما نہیں گئی. ہمارے یعنی اسکول, کالج, یونیورسٹی, دوستوں کے ساتھ, فیملی, سارے لوگ کہتے تھے کہ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا میرا ایک پرائیڈ ہے کہ میں کبھی سینما نہیں گئی, سینما ہاؤس, تو میں نے اپنے اس فخر کو نہیں توڑنا, بس یہ میرا ایک پرائیڈ ہے. قائد صاحب کی شفقت محبت کا آپ نے ذکر کیا, معاملات کیا رہتے ہیں, معمولات ان کے کیا رہتے تھے قائد صاحب کے؟ بہت زیادہ شوقین تھے, خوش خوراک تھے. ہمارے گھر میں بہت اچھا کھانا امی بناتی تھی, بہت سمپل لیکن بڑا ٹیسٹی اور بہت تازہ. امی نا اپنے چاروں بچوں کے لیے اور جان کے لیے ان کی پسند کا کھانا اسی وقت ہی لائیو بنا کے تو ہمیں کھلاتی تھیں. ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی بس ایسے بہت زیادہ اہتمام اور وہ, لیکن بالکل سمپل سادہ سی طرز زندگی تھی. سب لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارا لاہور کا فلیٹ, ہمارا بہت بڑا گھر پشاور میں, لیکن میری امی نے وہ جماعت کے لیے چھوڑا. وہ جب آئی منصورہ تو امیر جماعت کے لیے بھی گھر بنا ہوا تھا, سیکرٹری جنرل کے لیے بھی گھر بنا ہوا تھا. تو 10 سال آغا جان سیکرٹری جنرل رہے, لیکن آغا جان نے وہ گھر نہیں لیا. اور پھر 22 سال وہ امیر رہے, لیکن آغا جان اس امیر جماعت والے گھر میں بھی نہیں گئے. میری امی نے اسے دار و ضیافہ بنایا. کہا کہ جی جو بیرونی مہمان آپ کے آتے ہیں, مجھے اللہ نے اپنا اتنا بڑا گھر دیا ہوا ہے, مجھے بڑے گھر کا کوئی شوق نہیں ہے, اور میں اس فلیٹ میں بالکل مطمئن ہوں. میری امی کی وجہ سے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, میری امی کی وجہ سے آغا جان امیر جماعت اور سیکرٹری جنرل والے ہاؤس میں نہیں گئے. امی کی زیادہ چلتی تھی, امی کی بہت چلتی تھی. امی کا میرے آغا جان نے, میری امی نے بھی صابرانہ رفاقت کی. بڑے فیصلے کون کرتا تھا گھر میں؟ گھر میں جو گھریلو فیصلے ہوتے تھے, جیسے ہمارے رشتوں کے فیصلے اور یہ سب, وہ دونوں مل جل کر کرتے تھے. لیکن گھر میں میری امی کی چلتی تھی اور باہر میرے آغا جان ساری چیزوں کے ذمہ دار تھے. دونوں نے ایک دوسرے کی بہت صابرانہ رفاقت کی. میرے ابو کہتے تھے کہ میں تمہاری امی کی اس لیے بہت قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے ساری زندگی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کدھر گئے تھے اور اتنی دیر سے کیوں آئے, یا میری یہ جب جان کی وفات کے بعد لوگ آتے تھے اور بہت بڑی تعداد میں, ابھی تک لوگوں نے بہت یاد کرتے ہیں, تو وہ کبھی کبھی ہنس پڑتی ہے کہ یہ سارا میرا ٹائم تھا جو میں نے تم لوگوں کو دیا. ہوا آپ لوگوں کو, قاضی صاحب تو ہم نے نا تحریک کے رہنما تھے, اتنی مصروفیت, آپ کو کم وقت ملا ہو
قاری صاحب کی طرف سے یا احساس اللہ کبھی نے پیدا نا ہوا؟ ان کے اوقات میں بہت زیادہ برکت دی، ہمیں کبھی بھی نہیں فیل ہوا. اور ایک اللہ نے ان کو یہ توفیق دی تھی کہ وہ بڑا کوالٹی ٹائم دیتے تھے. وہ اچھا جس وقت آتے تھے تو ہمارے گھر میں جیسے عید ہو جائے، اور ایک اچھا شگفتگی کا اور محبت کا ایک دریا ہمارے گھر میں بس ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا. اور ان کی زندگی میں 3 لفظ بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے: عزت اور محبت اور حفاظت. ان صحیح تینوں لفظوں کی بنیاد پر انہوں نے گھریلو زندگی گزاری. ہماری امی کی بڑی عزت کی، ہماری دادی کی بڑی عزت کی، ہماری پھپھیوں کی وہ جان چھڑکتی تھی میرے ابو کے اوپر. اور ہم اولاد کی ہماری ہر ایک کی بڑی عزت کی. کبھی غصہ تو آتا ہوگا کسی نہ کسی ان بات کے پہ؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا انہیں غصہ آ جاتا تھا، گاہے انہیں تھوڑا سا ملال بھی ہو جاتا تھا، لیکن گھر میں ان کے غصے کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ وہ چپ ہو جاتے تھے. ہم نے انہیں کبھی شاؤٹ کرتے ہوئے، کبھی چیختے ہوئے، کبھی اونچی آواز میں کسی سے بھی، اپنے کسی ملازم سے بھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے ہمیشہ، ہمیں ان کی ناراضگی کا تب پتہ چلتا تھا جب وہ چپ ہو جاتے تھے، اچھا جب وہ نہیں بولتے تھے. اور وہ پھر ہمیں کہتے تھے کہ یہ خاموشی میں ان نے کی ایک ناراضگی کی علامت تھی. خاموشی ان کی ناراضگی کی علامت تھی کہ جب وہ نہیں بولتے تھے تو ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ وہ کسی چیز پر اداس ہیں، یا کوئی بیرونی ان کے اوپر کوئی وہ ہے، پریشر ہے، یا کوئی اندر کوئی ہو جاتی تھی. امی ابو کی بہت زیادہ بحث بھی ہوتی تھی، بہت زیادہ چیزوں میں، یعنی بڑا ایک جمہوریت والا کوئی ماحول تھا. واقعہ آپ ان کا بیان کرنا چاہتی ہوں، یادگاری واقعات تو ان کے گھر کے اندر بہت ہوں گے جو آپ سمجھتی ہوں کہ ذکر کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں روزانہ ہی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ بندہ، مجھے یاد ہے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو وہ بڑا ایک غم کا اور ایک بہت زیادہ صدمے کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ میری کی اپنی شادی 19 زندگی، سال کی عمر میں ہو گئی تھی شاید. میری شادی جلدی کر دی تھی، اور پھر وہ جمیل بھی جلدی فوت ہو گئے تھے. تو میرا بڑا بیٹا 12 سال کا تھا اور چھوٹی بیٹی میری 7 سال کی تھی. تو وہ ایک بہت زیادہ غم کا اور اس کا، لیکن اس کے بعد جان نے ہمیں اتنی زیادہ محبت دی کہ وہ میرے بچے کہتے تھے کہ جب جان فوت ہوئے تو کہا کہ ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تو ابو بھی نہیں ہیں، ورنہ تو ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ ہمارے ابو بھی نہیں ہیں. اور مجھے اس وقت پھر پتہ چلا کہ جو قرآن کی آیت ہے نا، بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے. تو ہمارے معاشرے میں جو بھی اچھے خاندان ہوتے ہیں وہ اپنے یتیموں کو بھی، اپنی بیواؤں کو بھی پالتے بھی ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور سب. لیکن جو ان کا اکرام ہے نا اور ان کو اپر ہینڈ دینا ہے، وہ میں نے اپنے غجان سے سیکھا. میرے دونوں بچوں کا، اور میں گھر میں بھی بڑی تھی تو میرا بالکل اپر ہینڈ رکھا. ہمیں کسی کے محتاج نہیں ہونے دیا. ہمیں جو ان کے بعد وراثت ملنی تھی وہ انہوں نے ہمیں جمیل کی وفات کے بعد وہ ساری چیزیں ہینڈ اوور کر دی. یعنی اس کو خواتین، گھر کی جو خواتین کا جو حق تھا وہ انہوں نے ہم چاروں بچوں کو اپنی زندگی میں ہی سارا کچھ دے دیا. ہمیں کسی تنازع میں پڑھنے ہی نہیں دیا کہ ان کے جانے کے بعد یہ چیز، یہ اور یہ، وہ ساری چیزیں جیسے کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہینڈ ہو گیا. اوور کر کے چلے گئے، بالکل 2 ہاتھ 2 پیر اللہ کے پاس چلے گئے. گھر انہوں نے میری امی کے نام کر دیا اور ہم چاروں بہن بھائیوں کا حصہ ہم چاروں کو لکھ کے دے دیا. اور تو ان کے دوستوں نے انہیں کہا بھی کہ قائد صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ہاتھ کے باندھ کے، اور آپ نے سارا کہا کہ یہ بچے بھی میرے ہیں، میں بھی ان کا ہوں، بس ہماری ساری چیزیں جب مجھے ضرورت ہے تو میرے پاس ہیں، میں نہیں ہوں گا تو ان کے پاس. تو اللہ کا شکر ہے وہ ساری چیزیں گھر میں سب سے زیادہ ظاہر
پاس چھوٹے یا بڑے میں سے زیادہ محبت ہوتی ہے کسی بچے کس سے وہ رکھتے تھے؟ انہوں نے ہم یہ سب چاروں کوئی کو اس دھوکے میں رکھا کہ تمہیں سب سے زیادہ اچھا تم سے محبت ہے. میں بڑی تھی اور چونکہ میں واپس بھی اب لوٹ کے آ گئی تھی ابو کے پاس تو مجھے ظاہر ہے ان کی محبت کا بھی وافر حصہ ملا. مجھ میں انہوں نے کانفیڈنس پیدا کیا، میری حفاظت کی، میری عزت کی، مجھ سے بڑی محبت کی، اور میرے بچوں کو بھی انہوں نے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، ان کی تعلیم، ان کا سارا کچھ. آپ اس بات سے وہ کر لیں کہ جو ان کے سیکرٹری تھے ابرار صاحب، ان کو انہوں نے یہ ہدایت دے دی تھی کہ راحیل کو کوئی بل نہ جائے. میرے کسی بچے کی فیس کا بل کبھی نہیں آیا، میری گروسری کا بل کبھی نہیں آیا. 14 سال اللہ نے ان کو زندگی دی جمیل کی وفات کے بعد، اور ان 14 ایئرز میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بل کیا ہوتا ہے، یوٹیلیٹی بلز کیا ہے، میرے بچوں کا کیا بل ہے. خود انہوں نے سارا کچھ کیا، خود انتظام. کا کاروبار بھی تھا وہ تو جی ہمارا ڈائگنوسٹکس کا کاروبار تھا، دوائیوں کا کاروبار تھا. اور جان 1973 میں چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ تھے، ایک بڑے بزنس مین. جماعت کی خاطر انہوں نے وہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے یہ ایک کام کیا اپنی آپ بیتی. ایک دفعہ وہ مجھے سنا رہے تھے تو کہتے تھے بیٹا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاشی طور پر اتنا مضبوط کر دے کہ میں دین کا کام بہت بے فکری کے ساتھ کر سکوں. اور اللہ نے ان کی یہ خواہش بڑی بہت اچھے طریقے سے پوری کی کہ انہوں نے بڑی محنت کی، اپنا کاروبار اسٹیبلش کیا، اور پھر وہ اپنے 2 ملازموں کو انہوں نے اپنا پارٹنر بنایا. کہ وہ ملازم تھے اور وہ ان کو جب پارٹنر بنایا تو اب جان کا کاروبار بھی بڑا، اور آج ہمارے ایک ملازم کا کاروبار ہم سے زیادہ بڑا ہے. تو وہ اس اصول کے مطابق، اور میرے بڑے تایا جان وہ ڈاکٹر تھے تو وہ ہمارے اس سارے کلینک کو دیکھتے تھے. تو اللہ نے انہیں معاشی طور پر بڑا مضبوط بھی رکھا اور بڑا بے نیاز بھی رکھا. اور وہ ٹوٹل اسی لیے جماعت کا کام بھی کرتے رہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی امی کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ وہ پوری طرح سے جماعت کی وہ رکن تھیں، اور وہ انقلابی سا جوڑا تھا جو اپنی جماعت کے لیے، اپنی تحریک کے لیے تن من دھن سے بس لگا ہوا تھا. امی بھی رکن، اور ہم چاروں بہن بھائی بھی. یہ مینج کیسے ہو جاتا تھا یہ گھر کے اندر؟ بچے ہیں اور میں کہتی ہوں اخلاص، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری آپ کی ہر چیز مینج کر دیتی ہے. اور جو اللہ نے وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میرے غجان کی اوقات میں، ان کے مال میں، ان کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا کی. اور مجھے کبھی کبھی کہتے تھے جب جیب میں پیسے ڈالتے تھے تو کہتے تھے بیٹا ضرورت تو نہیں ہے کوئی. اور کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ میں نے ان کو اپنی ضرورتیں پیش کی ہوں، لیکن وہ سب کی بہت زیادہ کیئر کرتے تھے. اور بڑی آپ سے کن موضوعات پہ ان کی گفتگو رہتی تھی، یا کبھی بحث ہوتی ہو کسی بات پہ، آپ اختلاف کرتے؟ میرے نا اپنے جان کے ساتھ 3 رشتے تھے. ایک میں ان کی سب سے بڑی اولاد تھی، بہت وہ میرے شفیق ابو تھے. اور دوسرا یہ کہ وہ میرے قائد تھے، میں ان کی ایک کارکن تھی. وہ میرے جماعت کے امیر بھی تھے اور میں ان کی ایک کارکن تھی. اور تیسرا وہ میرے آئیڈیل تھے. آئیڈیل کے ساتھ آپ کا نا اس کے اوپر سب کچھ وار دینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور آپ اس کی بے چون و چرا اطاعت کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں. تو ان تینوں حوالوں سے میرے اپنے والد کے ساتھ بہت ہی محبت، وہ باپ کا بھی اور قائد کا بھی اور آئیڈیل کا بھی. تو ان تینوں رشتوں کو میں نے بھی بہت نبھایا اور میرے غجان نے بھی بڑا نبھایا. اور گھر میں وہ میری بہن ایک دن کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بس جی چلو آؤ اور زبردستی بیٹھو اور قرآن لے کر آؤ. نہیں، ہمارے گھر میں ایک معمول تھا، باتیں کرتے کرتے جی بیٹا یہ قرآن، یہ کون سی آیت ہے، اچھا اس آیت کا
زبر زیر وہ کسی نے غلط پڑھ دیا تو وہ یہ نہیں کہ جی تم نے غلط کیا، تم قرآن کریم لے کر آؤ ذرا اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ میں ابھی بھی سورہ رات پڑھتی ہوں تو وہ پورا ماحول میرے ذہن میں آ جاتے ہیں. ہم سوات کا ایک علاقہ ہے، کالام سے آگے مٹلتان، تو بہت اونچا سا علاقہ ہے. تو وہ بڑی، ہم جب وہاں پہنچے تو بڑی شدید گرج چمک والی بارش. تو وہ جب بجلی چمک رہی تھی اور وہ تو ہم چھوٹے تھے، بڑا سخت نا ڈر سا لگ رہا تھا. تو کہا کہ وہ قرآن پاک اٹھا کے لے آؤ. قرآن ان کی زندگی کا ایسے ساتھی تھا کہ وہ سفر میں، حضر میں ایک جیبی سائز کا قرآن ہوتا تھا، وہ ان کی جیب میں ہی پڑا رہتا تھا. اور جب وہ گاڑی چلاتے تھے تو ڈیش بورڈ پر آگے رکھ لیتے تھے. تو کہا کہ یہ نکالو اور پھر لے کر آئے. تو ہمیں نا وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ یہ سنائی اور کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا. تو وہ خوف بھی ختم ہو گیا اور وہ جو منظر ہے وہ بھی ابھی تک وہ جو اس کے ساتھ وہ انہوں نے قرآن اس طرح سے پڑھایا، حدیث ہمیں اسی طرح سے پڑھائی. اقبال پورا ایک ماحول تھا اور جبر اور زور زبردستی کی ضرورت نہیں تھی، کوئی بھی زبردستی کی. اور کبھی بھی پورا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ، امی کے ساتھ وہ روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ لوگ فجر کی نماز کے بعد ان کی وہ کلاس میں یہ آج بھی عادت ہے، اسی ماحول اجتماع ہے. لکھانا ہمارے گھر کی ایک روٹین تھی. اور میری امی نا ان کا وہ کہتی تھی کہ پہلے ان بچوں کو پڑھاؤ تو پھر باہر جاؤ، یہ بچے تمہارے ساتھ ہوں گے تو پھر تمہاری اور لوگ بھی بہت بات سنیں گے. تو انہوں نے بہت محنت کی ہماری تعلیم اور تربیت. آپ خود کیسا وقت گزرا؟ بچپن میں شرارتی تھی یا شروع سے سنجیدہ تھی اور شروع سے اپنے آپ کو لیڈر؟ پتہ نہیں، شروع سے ہی شاید بہت زیادہ لیڈرانہ وہ بڑی تھی نا گھر میں، تو بڑا اس طرح کا ماحول، ایکیڈیمک سا ماحول بھی تھا. امی بڑی سخت تھی اس معاملے میں کہ بس پڑھائی لکھائی پر ان کی بہت زیادہ توجہ اور وہ رہتی تھی. لیکن جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھی اس میں بھی ہمیں پوری طرح سے اجازت تھی. میں اپنی پرائمری اسکول تک میں اپنے اس وقت NWFP تھا، صوبہ سرحد کہا کرتے تھے، تو میں صوبہ سرحد کی پرائمری اسکولز کی پریڈ کمانڈر رہی ہوں 5 سال. تو وہ مارچ پاسٹ اور رائفل شوٹنگ اور یہ جان کا بھی شوق تھا. اور ہمارا بھی گھر میں بھی پٹھانوں کا ویسے بھی رائفل ہتھیار یہ ہمارا ایک وہ سمجھا جاتا ہے. پھر جہاد افغانستان کے زمانے میں ویسے ہی بہت زیادہ وہ تھا، تو ہر طرح کی بندوق انہوں نے ہمیں چلانی سکھائی. بھائیوں کو چلا لیتی ہیں. ڈر ابھی بھی لگتا ہے، بندوق چلانے سے ڈر لگتا ہے، لیکن ایسے چلائی ہے بندوق چلانی بھی آتی ہے اور چلائی بھی ہے. وہ میری ایک بھابھی، وہ ان کی امی آفریدی تھیں، تو وہ ایک انہوں نے کہا کیا چیز تمہیں پسند ہے؟ کہہ رہے تھے مجھے تحفے میں نا ایک لائسنس والا پسٹل چاہیے. تو لائسنس کا بڑا خیال رکھتے تھے جان کہ اسلحہ ہو لیکن قانون کے مطابق. اور وہ ساری چیزیں انہوں نے، وہ جو بھی چیز ہمارے گھر میں آئی لائسنس کے ساتھ آئی، قانون کے ساتھ آئی، اور اس کے ساتھ ہمیں وہ تھوڑا سا آپ کا کہیں انٹرویو میں آپ نے ذکر کیا ہوگا کہ میں باغی قسم کی خاتون ہے تو تھی گھر کے اندر، تو شاید یہ سارا ماحول تھا، اس کے اوپر اثرات تھے. بس بغاوت تو میری بغاوت سے کیا معنی ہے؟ بلکہ بغاوت نا میری امی، ہمیں تو یہ لفظ اچھا نہیں سمجھا تھا ہمارے معاشرے کے اندر. ہمیں اپنے روایت سے بھی جوڑا اور جدید چیلنجز جو ہیں اس کا سامنا کرنا بھی سکھایا. اور ہمیں ہمارے گھر میں یہ سکھایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے روایت شکن ہستی تھے. انہوں نے جن چیزوں سے دین منع نہیں کرتا لیکن رواج نہ ہو یا معاشرے میں اس کا چلن نہ ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس روایت کو توڑا جو کہ عورتوں کو یعنی پیس رہا ہو. انہوں نے دیکھیں عورت کو زبان دی، اس کو انسانی شرف عطا کیا. تو ہمارے گھر میں بھی میرے جان نے، وہ میرے خیال ہے علماء کے گھرانوں میں اور پٹھان گھرانوں میں
وہ شاید پہلے آدمی تھے جنہوں نے اپنی ایک بیٹی کو اچھا سپورٹ کیا, اس کو ان ساری چیزوں, انہیں اچھا نہیں لگتا تھا, میں اس کا اعتراف کرتی ہوں کہ انہیں میرا میڈیا پر آنا بالکل نہیں اچھا لگتا تھا, اور وہ اس بات کو ڈسکریج بھی کرتے تھے, اور میں کبھی ان کے باقاعدہ منع احترام بھی میں کیا؟ کسی ایک اینکر کے پروگرام میں اچھا جب گئی تھی تو بڑا اس کے اوپر ناراض ہوئے تھے, اور میں اب نام نہیں لوں گی لیکن بڑا ناراض ہوئے تھے, اور پھر میں نے, لیکن اگلے ہی دن پھر کیا ہوا کہ محنتی صاحب کراچی کے امیر تھے, اور انہوں نے جان کو فون کیا کہ کل جو ہماری بہن اس پروگرام میں گئی تھی اس کی وجہ سے ہمیں یہاں بڑا کراچی میں اچھا ایک پازیٹیو وہ ملا ہے, تو پھر آ کے انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی کہ میں نے تمہیں کل منع کیا تھا, لیکن وہ تو وہ بات بھی شیئر کی آپ سے, اور بالکل اعتراف بھی کیا کہ میں نے تھوڑا وہ کیا تھا. اور اپنی وفات سے تھوڑے دنوں پہلے انہوں نے مجھے ایک بڑا اچھا وہ دیا کہ بیٹا میں نے نا شروع میں تمہیں اس لیے بہت ساری چیزوں سے منع کیا کہ میں تمہارا امیج جو ہے وہ ایک بڑا باوقار سا اور ایک علمی سا بنانا چاہتا تھا, مجھے تم بڑی انرجیٹک تھی اور تم بہت زیادہ چھوٹی عمر میں اسمبلی میں بھی چلی گئی, اور وہ جمیل بھی نہیں تھے, وہ ایک پروٹیکشن بھی ذرا اس کا بھی, تو میں اس لیے تمہیں بہت ساری چیزوں سے منع کرتا رہا. لیکن پھر انہوں نے خود مجھے 2-3 جگہوں پر اپنی جگہ بھیجا, اور میں خود بھی پھر حیران ہوئی, لیکن اس سے مجھے بڑی سپورٹ ملی, بعد میں بھی ابھی تک ملتی ہے کہ مجھے انہوں نے پھر بڑا سپورٹ کیا, اور میرا واقعی امیج بنانے میں مجھے پورے اسمبلی کے 5 سال انہوں نے اجازت نہیں دی کہ میں کسی بیرونی دورے پر جاؤں, اور مجھے بڑا سنایا کرتے تھے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, تو کہتے تھے عورت جتنی زیادہ پراسرار ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہے, معاشرے میں اس کا اعتبار اور وقار اور بڑھ جاتا ہے. تو ان کی جو گائیڈنس تھی, اور انہوں نے میں نے شادی کے یعنی جمیل کے جانے کے بعد میں نے 2011 میں پی ایچ ڈی کی اپنے امی ابو کے سپورٹ کے ساتھ, اور اس پہ وہ اتنا زیادہ خوش تھے جس کی کوئی حد نہیں. میرے ساتھ زندگی کی واحد تصویر انہوں نے میرے کانوکیشن پر بنائی. میں وہ آیا فوٹوگرافر, تو ابھی وہ ذوالفقار بھائی پاکستان کے فوٹوگرافر تھے, تو کہنے لگے قاضی صاحب آج آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک تصویر بنائیں گے جو میری ڈی پی پہ بھی لگی ہوتی ہے, تو کہا بڑے وہ سٹک اٹھا کے اور کہتے آج کیوں نہیں, اور ایسے جم کے کھڑے ہو گئے. ان کو وہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اس وقت جمعیت کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا تھا تو منع کر دیا کہ قاضی صاحب نہیں آئیں گے, کانوکیشن میں ایک مسئلہ ہو جائے گا. تو ان کی تو طبیعت میں بھی ان کی وہ بغاوت سی تو تھی, کہہ لیں مجھے کیسے منع کر سکتے, میں ایز اے پیرنٹ آؤں گا, میں ایز اے قاضی حسین احمد بالکل نہیں آؤں گا, لیکن میری زندگی کا سب سے خوبصورت موقع ہے اور میں ضرور, اور میرے بچوں کو بھی اور خود بھی. وہ ہال میں پیچھے آ کے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ گئے, وہ اوپر سے پھر انہوں نے جب خود دیکھا, اور وہ مہمان خصوصی بھی تھے اور لوگ بھی تھے, تو گورنر بھی تھے, تو وہ انہوں نے پھر خود بلایا اور سٹیج پر بھی بلایا اور بڑا احترام بھی کیا کہ آج آپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں, میں ایک سٹنگ MNA بھی تھی, تو وہ بڑا انہوں نے اس کا احترام کیا. افغانستان ہمارے یہاں ایک بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے, اور اس سے ہمارے اچھے بہت تعلقات بھی آج کل نہیں ہیں. قاضی صاحب افغان جہاد کے اندر میرے خیال سے شروع سے ہی ہیں, اور شروع کروانے والوں میں کہوں تو میں افغان جہاد میں قاضی حسین احمد کا نام سب سے پہلے آئے گا اگر حکمت یار کے ساتھ نام آتے ہیں. کون لوگ تھے افغان قیادت میں سے جو آپ لوگوں کے گھر بھی آنا جانا ہوتا ہے, قاضی صاحب ذکر کرتے تھے جن کا؟ بچپن سارا اسی میں ہی گزرا, ساری افغان قیادت میں تھوڑی سی بڑی تھی, اور جو میرے چھوٹے بہن بھائی تھے وہ تو سارا دن ان کی خدمت میں اور ان دنوں سیکیورٹی کا بھی بہت زیادہ لحاظ کرنا پڑتا تھا, تو ہمارا جو پشاور کا گھر 2 سال پہلے بنا تھا, اور ہماری ایک آپا تھی بلکیس صوفی خالہ جان ادھر کراچی کی, تو وہ بہت سارا امداد لے کے آیا کرتی تھی. تو ایک دن کہنے لگی اللہ نے قاضی صاحب پر کتنا بڑا کرم کیا کہ نا ہمارا گھر 77 میں بنا,
کہنے لگے کہ 79 میں پھر یہ افغانستان کا جہاد شروع ہوا، تو کہا کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کر دیا کہ 2 سال پہلے آپ لوگوں کا اتنا بڑا گھر بن گیا، ورنہ لوگ کہتے کہ جی جہاد کے پیسوں سے گھر بنائے. تو سارا وہ گھر جو تھا وہ پہلا ٹریننگ کیمپ بھی تھا، وہ پہلا بینک بھی تھا، وہ پہلا مہمان خانہ بھی تھا، اور ان کی پہلی پناہ گاہ بھی تھی. ساری جو قیادت تھی وہ سب سے پہلے ہمارے گھر میں رہی. استاد برہان الدین ربانی، اور وہ ان کو تو 4 سال یعنی اس طرح سے کیموفلاج کر کے رکھا کہ وہ ان کو بلوچی استاد کے نام سے پکارا کرتے تھے کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ جی وہ 4 سال ادھر رہے. اور یہ سارے لوگ جو تھے یہ اولین ہم ان کے میزبان بنے. پھر عرب جو اخوان کے بہت سارے رہنما تھے، اور جہاد افغانستان اسلامی تحریکوں کے اکٹھ کا ذریعہ بھی بنا، اور ہماری ان ساری اسلامی تحریکوں کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بنا، جہاد افغانستان کے لحاظ سے بھی، جہاد کشمیر کے لحاظ سے بھی. پاکستان، افغانستان، پھر ترکیہ، ایران، اور یہ پوری بیلٹ، سوڈان اور مصر، پوری بیلٹ کا آپ کے گھر سے تعلق تھا؟ میرے گھر سے تعلق تھا. ہم اور کن کا ذکر افغان جہاد کے پس منظر میں کرنا ضروری سمجھتی ہیں؟ افغان جہاد کا بڑا خوبصورت سا ایک آغاز جان نے نا 2-3 جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک تاریخی رات تھی، اور ایک پغمان کی وادی میں یہ لوگ ایک مدرسے میں، مدرسہ امام ابو حنیفہ، مجھے یہ اس لیے بہت یاد ہے کہ بڑی دلاویز ایک ناول اس کے اوپر بن سکتا ہے. میں نے اس کا چھوٹا سا وہ پرومو لکھا بھی ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہ بدقسمتی سے اسے پورا نہیں کر سکی. لیکن یہ آغا جان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ایک تحریر ہے کہ وہ مدرسہ امام ابو حنیفہ میں ہم لوگ پغمان کی وادی میں اکٹھے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس میں صرف ہم 2 لوگ زندہ ہیں اب، ایک حکمتیار صاحب اور ایک آغا جان، باقی سارے لوگ شہید ہو گئے. تو وہ یہ اس 1973 میں آغا جان نے یہ سفر نامہ جو تھا اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کو لکھنا شروع کیا تھا کہ ہم لوگ اسی طرح سے 73 میں یہ ابھی افغان جہاد کا یعنی پس منظر جو تھا وہ بن رہا تھا اس وقت. جی یہ، اور آغا جان تاجر کے بھیس میں جایا کرتے تھے، وائس پریزیڈنٹ تھے چیمبر آف کامرس کے، اس تاجر کے بھیس میں جا کے تو وہ وہاں افغانستان جاتے تھے، اور پھر ارد گرد ساری یونیورسٹیز کے اساتذہ، اور ایک صحافی تھے منہاج الدین گہیز، تو وہ ایک پرچہ نکالا کرتے تھے. تو وہ سب سے پہلے آغا جان کے پاس آئے. آغا جان انہیں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آئے. تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے افغانستان بھی اور ایران بھی دونوں آغا جان کے حوالے کیے تھے. مولانا مودودی نے افغان جہاد میں قاضی صاحب کو نمائندہ بنایا تھا، ایران کا بھی اور افغانستان کا بھی. ان دونوں چیزوں، ان دونوں، خود آغا جان بھی اس وقت ینگ بھی تھے، نوجوان تھے، انرجیٹک بھی تھے، اور پھر مولانا رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی بھی تھی. تو اس کی وجہ سے وہ پھر بہت آگے بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے پھر وہ اسٹریٹجی بنائی. کہتے تھے کہ بیٹا ہم نے روسی ٹائپ رائٹر جو تھے وہ 2 کباڑ سے خریدے، ہم لوگ اسے پشاور لے کر آئے، اور کہتے ہیں ہم 5 دوست تھے، ہم نے اس وقت 10-10 ہزار روپے سے 2 روسی ٹائپ رائٹر خریدے تھے. ایک آغا جان تھے، ایک اقبال صاحب تھے، اور ایک سردار علی خان، اور ایک یہ عبدالحق چغتائی تھے، اور ایک ڈاکٹر مراد علی شاہ، اور ایک ارباب سعید صاحب بھی. تو یہ 5-6 دوست تھے، اور انہوں نے 50,000 روپے، اس وقت پتہ نہیں کتنی اس کی کیا مالیت ہوگی، لیکن وہ 2 ٹائپ رائٹر جو آئے اس کے بعد انہوں نے سائیکلو سٹائل کیے. مولانا کا جو چھوٹا چھوٹا لٹریچر تھا اس کو وسط ایشیا میں پھر اس کو پھیلایا. تو اس طرح سے جان نے یہ جہاد کا کام شروع کیا. اور یہ جہاد کا کام یہ اس طرح تھا کہ پھر سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے ملازموں کو ہم چھٹی دے دیا کرتے تھے. اور خود میری امی نے وہ کہتی ہیں کہ میرے پلے یہ والا کام جو ہے جہاد کا کہ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا ہے
اور ان کی خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہمیں ان مجاہدین اور شہداء کا ساتھ نصیب کرے۔ بعد میں قیادت کا ان میں سے رابطہ رہا؟ بہت رہا، جان تو آخری وقت تک ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ استاد برہان الدین ربانی شہید ہو گئے، پھر اپنی شہادت سے تھوڑے دنوں پہلے یہ لوگ ایران میں اکٹھے تھے، اور گلبدین حکمتیار صاحب کے ساتھ بھی وہ آج بھی بالکل چچا کی طرح، اور بہت محبت کا ایک تعلق ہے ان کی خواتین کے ساتھ بھی۔ اور جان کا یہ تھا کہ انہوں نے ان سارے لوگوں کے ساتھ ایک ذاتی سے روابط بنائے۔ ایون کہ جو کنگ عبداللہ تھے سعودی عرب کے، وہ اس وقت وزیر خارجہ تھے جہاد افغانستان کے دنوں میں، وہ بھی ہمارے گھر آئے تھے، اور ان کے ساتھ بھی جان کا بہت زیادہ ذاتی سا تعلق تھا۔ اور مجھے ایک دفعہ یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے نا جان کو، کہ جان خود ایک تاجر تھے، لیکن انہوں نے ساری عمر یہ بڑی کوشش کی کہ جماعت کی وجہ سے وہ کوئی فیور نہ حاصل کریں، نہ وہ اور نہ ان کے بچے۔ اسی لیے انہوں نے نہ کوئی ادارہ بنایا، نہ کوئی انہیں کہہ بھی دیتا تھا نا کوئی فاؤنڈیشن بنائے، کوئی وہ۔ مجھے خود کتنے لوگوں نے کہا، تو جان کہتے تھے بیٹا انہیں کہیں کہ جماعت ہمارا ادارہ ہے، اور جماعت اسلامی ہماری فاؤنڈیشن ہے، اور جماعت اسلامی کے اندر کام کرنی ہمارے لیے بڑا باعث عزت ہے، اور اللہ تمہیں ہمیشہ جماعت کو دینے والوں میں بنائے۔ تو ایک دن کسی نے وہ میرے بچے کو کہا کہ فلان صاحب نے یہ ادارہ بنایا، انہوں نے وہ ادارہ بنایا، آپ کے لیے قائد صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو وہ ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی پھر قائد صاحب جتنی عزت بھی اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی، لوگ ان سے اتنی محبت کرتے لوگ۔ تو یہ کنگ عبداللہ مجھے یاد ہے کہ ان کا کوئی دوست تھا، اور یہ کوئی لوہے کا کاروبار ان کا کافی بڑا سا کا۔ تو انہوں نے جان کو کہا کہ آپ یہ تو جماعت کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کی ذاتی اس کے لیے، تو وہ ہم ادھر ہی، میری ایک عادت تھی، میں پردے کے پیچھے سے ساری خدمت بھی کرتی تھی، ڈائننگ ٹیبل سجانی اور ساری سنتی تھی۔ میں نے ساری سیاست اس وقت سیکھی کہ میں نے ان بڑے بڑے لوگوں کی گفتگویں، ان کی ڈسکشنز، اور ان کی مجھے شوق بھی تھا۔ اور ہم چونکہ جماعت کے اس وقت بھی کارکن تھے، تو میں اور لقمان ہم دونوں بڑے بھی تھے، تو ہم دونوں نے ابو سے اس معاملے میں بہت زیادہ، وہ یہ اور دو بھائی بہن چھوٹے تھے لیکن یہ لوگ سارا دن خدمت کرتے تھے، تو انہوں نے اس وجہ سے سیکھا، انہوں نے بڑی وہ محبتیں بھی وصول کی کہ تو جا کے بیٹھ جاتے۔ عالمی سیاست آپ سیکھ رہی تھی، بالکل بالکل، تو وہ جو چیز تھی وہ ان کو کہا کہ بس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری بڑی عزت کے ساتھ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں، اور منع کر دیا۔ وہ ذاتی چیز انہوں نے کوئی نہیں شروع کی۔ میرا بھائی ڈاکٹر ہے اور ہمارا ڈائگنوسٹکس کا کاروبار ہے، الخدمت کے ہسپتالوں کا ڈائگنوسٹکس۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے ایسے ہی بات کی کہ وہ میں کر دوں گا آپ کو ایکس رے پلانٹس، آپ کو رعایت میں۔ جان نے اتنا سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا کہ جماعت اور الخدمت کے کسی چیز میں آپ لوگوں نے اتنا رتی برابر حصہ نہیں لینا، بس اور لوگوں کو کہو، اور لوگوں کو اس میں تم لوگ اس معاملے کے اندر انتہائی وہ احتیاط کرتے تھے کہ میں اور میرا بچہ کسی جماعت کی ایسی چیز میں نہ آئے کہ بس اس کی وجہ سے کوئی ہمیں ذاتی فائدہ حاصل ہو۔ ظاہر بین الاقوامی دورے پہ رہتے تھے مختلف ملکوں میں، ترکی میں بہت زبردست استقبال ہوا تھا، کافی اس کا چرچا آج بھی ویڈیوز میں وہ موجود ہے۔ ترکی میں استاد نجم الدین اربکان، اور اب ان کے بیٹے ہیں فاتح اربکان، ان کی بیٹی ہے ایلف اربکان، ہمارے بالکل گھر کے تعلقات ہیں، بالکل ذاتی سے تعلقات ابھی بھی، جی بالکل۔ ترکیہ تو مجھے ویسے بھی اپنا یعنی ایسا دوسرا گھر لگتا ہے کہ ہم لوگ سلجوق ہیں، اور وہ سلجوق اس کی وجہ سے ایک دفعہ وہ ہنس رہے تھے اردوغان کہ آپ لوگ اپنی نیشنلٹی جو ہے وہ کلیم کریں تو آپ لوگوں کو مل بھی سکتی ہے، جب وہ ابھی ان کا سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو جان نے کہا ہمیں اس پاکستان میں بڑی عزت دی ہے اور بڑی محبت دی ہے، ہمیں ترکیہ اپنا دوسرا گھر لگتا ہے، لیکن بس پاکستان ہمارا اصلی گھر ہے، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمیں بڑی عزت بھی ملی ہے۔ تو
ان سارے لوگوں کے ساتھ اسلامی تحریکوں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پارٹیوں کے ساتھ بھی ایز اے پارٹی بھی اور ایز اے فیملی بھی جماعت کے بالکل ذاتی سے تعلقات. اور جان نے صرف اپنے ہی تعلق نہیں بنائے, انہوں نے وہ پورا وفد لے کر جاتے تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیئر ہو, انہوں نے سیکنڈ تھرڈ سارے ٹیئرز کو انٹروڈیوس بھی کرایا. اور میں کل بھی کسی کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا پاکستان بزنس فورم اور ترکیہ میں موسیات اکٹھے بنے. پھر یہ امام خطیب اسکول وہاں پر اور یہاں پر مسجد مکتب اسکیم اکٹھے بنے. یہاں پر ہمارا بیٹھک اسکول تھا, وہاں پر 1 room 1 teacher ایجوکیشن فار آل, ایک دماغ کام کر رہا تھا اس میں, یہ سارے اکٹھے تھے. یہ سارے جو یہاں پر سوڈان کے ڈاکٹر حسن ترابی یا ترکیہ کے نجم الدین اربکان, پھر یہ ان کے شاگرد تھے اردوغان, اور اغاجان تھے یہاں سے پاکستان سے. تو یہ سارے لوگ, تیونس تھا, الجزائر تھا, ملائیشیا میں انور ابراہیم صاحب اور ان کے عبدالہادی آوانگ, یہ سارے لوگ سارا وقت اکٹھے ہو کر تو کہیں نہ کہیں پر اکٹھے بیٹھ جاتے تھے. ترکی میں یوم فاتح ہوتا تھا 29 مئی کو, اور اغاجان اس کے مہمان خصوصی ہوتے تھے. وہ ہر سال اکٹھا کرتے تھے ان سارے لوگوں کو. تو اللہ کرے اب دوبارہ جماعت نے پاکستان بزنس فورم کو بھی اور اس کو دوبارہ ایک توجہ دی ہے امیر جماعت حافظ نعیم صاحب نے. اللہ کرے کہ یہ دوبارہ سے وہ ظاہر ہے جماعت اسلامی عالمی تحریک اسلامی کا ایک حصہ ہے. تو اچھا, ان رہنماؤں کا پاکستان بھی آنا ہوا ہے آپ کے گھر؟ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی نا کہ جہاد افغانستان کے دنوں میں تو مہینہ مہینہ ہمارے گھر ہی رہتے تھے. ایک مہینہ یہ سارے لوگ, افغان قیادت کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, یہ جو سارے لوگ تھے اخوان کے لوگ تھے, استاد نجم الدین اربکان تھے, یہ سارے لوگ ہمارے گھر آ کے ٹھہرا کرتے تھے. اور بلکہ ابھی بھی ان کی جو لیڈرشپ ہے, تو جان نے یہ دارالضیافہ پھر بنایا ہی اسی لیے تھا کہ ہمارے اکثر مہمان نا ہوٹل میں چلے جاتے تھے اور ہوٹل سے ان کے بہت سارے لوگ ان کو لے جاتے تھے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, ہمارے لیے آتے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا, اور لوگ انہیں لے جاتے تھے. یہ دارالضیافہ اس وقت بنا جب جان نے کہا ہمارے اپنے مہمان ہمارے اپنے ساتھ ہی ہوں گے, مسجد جائیں گے منصورہ. یہ منصورہ کی ساری جو تعمیرات ہیں اسی وقت پھر ہوئیں کہ جو بھی آ جاتا تھا, کوئی ہمارا عرب مہمان آ جاتا تھا, وہ مسجد دیکھتا تھا, وہ ہسپتال دیکھتا تھا, وہ آڈیٹوریم دیکھتا تھا. تو وہ یہ منصورہ ایکسچینج اور یہ ساری چیزیں اس وقت پھر بنی کہ جب ہمارے مہمان ہمارے پاس ہوتے تھے دارالضیافہ میں, 5 وقت وہ مسجد جاتے تھے, پھر کوئی بیمار ہو گیا تو ہسپتال چلے گئے. اسی طرح سے چیزیں جو تھیں وہ پھر بنتی چلی گئی, اور یہ ہمارے پاس ہی ہوتے تھے سب. آپ فیشن ڈیزائننگ بھی کرتی رہی ہیں, جی اب بھی برقرار ہے, تو یہ اس کا کیا پس منظر ہے؟ ایک پس منظر یہ تھا کہ انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین ہماری ایک یونین ہے جو ڈاکٹر کوثر فردوس مجھ سے پہلے اس کی ہیڈ تھیں, پھر اس کے بعد اب میں بنی ہوں. تو ہمیں ہماری سوڈان کی استاد ڈاکٹر سعد الفاتح, انہوں نے کہا کہ پاکستان فیشن ہب ہے, اور ساتر لباس میں اور جو کوٹ ہیں اور ڈیزائننگ ہے اور آپ کا جو برائیڈل کوٹور ہے, یہ سارا باہر کی دنیا میں اتنا مشہور ہے. تو آپ لوگ بھی جو اسلامی تحریکیں وہ بھی آپس میں جو ویمن انٹرپرینورز ہیں ان کے ایکسچینج کا کوئی پروگرام بنائے. تو یہ میں نے پھر ان کے کہنے پر یہ قواریر فیشن ایک ہم نے انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی ان دونوں کا اکٹھا ایک پروجیکٹ بنایا, اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا چلا. ہم نے اس کی وجہ سے سبسڈی ریٹس پر کہ ہماری جو لوئر مڈل کلاس ہے اس کی بچیاں ہیں, ان کو بھی حق ہے کہ وہ اچھا لباس پاکستانی پروڈکٹ کی وہاں باہر ہم اسے اس طرح نہیں چلا سکے, لیکن ہم اپنے اس کے اندر ہم ایک سبسڈی ریٹس پر اچھی چیز جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں. ابھی بھی اجتماع عام پر ماشاءاللہ قواریر فیشن نے اپنی ساری ٹیمز کے ایک جیسے برقعے بنائے, اور وہ تو سارے لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑا کام کیا ہے.
ہم دور سے ہی پہچان لیتے تھے کہ فلاں جو ٹیم ہے تو یہ کام کر رہی ہے. اسی طرح سے اب اس کو ہم نے قواریر کتاب کیفے میں تبدیل کیا ہے. اور آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے تو میں سب لوگوں کو کہوں گی کہ جو اس کی برانچز مختلف شہروں میں کھولنا چاہتے ہیں, یہاں کراچی میں بھی ہماری ایک ٹیم سے بات چل رہی ہے کہ جس میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں. قواریر کتاب کیفے نا اونلی گرلز کیفے ہے کہ جہاں پر آ کے بچیاں گپ شپ بھی کریں, اور یہ ہم نے ترکیہ سے سیکھا ہے کہ وہاں ہر یونیورسٹی کے ساتھ ایک کتاب کیفے ہے جس میں ٹرکش کافی فری ملتی ہے, اور وہ وہاں پر آ کر ڈسکشنز بھی کرتے ہیں, اور مختلف جو یعنی ایک اچھے ماحول میں, خوشگوار ماحول میں وہ ڈسکشنز بھی کرتے ہیں, اس کے سلوشنز بھی پیش کرتے ہیں مسائل کے, اور بک ریڈنگ بھی ہوتی ہے اور کافی بھی ساتھ پیتے ہیں. تو ہم نے بھی قواریر کتاب کیفے میں بچیوں کو ایک بیکنگ کا اور اس کا کہ وہ آئیں اور اپنی چیزیں وہاں پر بنائیں بھی اور سیل بھی کریں, اور وہاں پر بک ریڈنگ بھی کریں, وہاں پر اپنی ڈسکشنز بھی کریں, کوئی چھوٹے موٹے کانفرنس کر سکتے ہیں. ابھی تک یہ کیسا تجربہ رہا ہے آپ؟ بڑا اچھا. ابھی 4-5 مہینے ہوئے ہم نے منصورہ میں ہی اس کا افتتاح کیے قواریر کتاب کیفے کا, لیکن آپ کے توسط سے میں سب کو گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں اس کتاب کیفے کو چلانے میں, تو وہ مختلف شہروں میں ہم سے ضرور رابطہ کریں کہ وہ اپنے نوجوان, خاص طور پر ہم بچیوں کے لیے چاہ رہے ہیں. بچے تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں, لیکن بچیوں کے لیے ہم کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنا فیشن کا بھی وہ کریں, بوتیکس بھی کھولیں, اور اپنی بیکنگ کا, کیک ہے, کپ کیکس ہیں اور اس طرح کی چیزیں, وہ اپنی بیکری کے بھی آئٹمز جو ہیں وہ بنانا بھی سیکھیں اور اس کو سیل کرنا بھی سیکھیں. آپ کی وہ کوئی ایسی خواہش جو بچپن میں آپ تھی کہ میں یہ کرنا چاہتی تھی یا یہ بننا چاہتی تھی, اور وہ آج احساس ہوتا ہو کہ نہیں پوری ہوئی یا ساری خواہشات پوری ہو گئی؟ دیکھیے, خواہشات تو بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی زندگی میں. وہ کہتے کہ وہ ہر خواہش ایسی کہ جس پہ دم نکلے, لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے خواہش کی ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کیا ہو. لیکن ایک خواہش ایسی ہے کہ میں نے چونکہ پی ایچ ڈی فیملی اسٹڈیز میں کی ہے خاندان کے ادارے پر, تو ایک خواہش ایسی ہے کہ ایک خاندان کے تحفظ کے لیے ایک بڑا ادارہ بناؤں, لیکن اس کے لیے ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. تو اس کی ایک خواہش ہے. آپ کا پی ایچ ڈی کا موضوع بھی خاندانیت, اسلام کا خاندانیت ہے, فیملیزم. جی, آپ کی جو انٹرنیشنل آف مسلم اسکالرس کی بھی رکن ہے آپ, جی, تو اس کی کیا سرگرمی رہی ہے اور انٹرنیشنلی اس میں اس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں, علامہ یوسف القرداوی کی ایک بڑی اس طرح کی تنظیم ہے جو آج عالم اسلام کی قیادت کر رہی ہے, اور ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے فکری محاذ کے اوپر کہ ہمارا فکری محاذ جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد, امام حسن البنا, سید قطب کے بعد, اس طرح کے علماء جو ہیں وہ یعنی اگر ہیں بھی تو ان کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا, یا وہ ہمیں وہ ایک امت کا جو تصور ہے, تو اس کے لیے یہ علامہ یوسف القرداوی نے یہ تنظیم بنائی مجلس علماء المسلمین کی. تو میں اس سے پاکستان کی واحد خاتون ممبر ہوں اس میں. اور مجھے مرد تو ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے کہ جہاں ہم کہہ سکیں کہ بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں یا بڑی فکر کے لوگ موجود ہیں. کیا خواتین میں بھی یہی انحطاط ہے؟ دیکھیں, انحطاط تو ہے, وہ کہتے ہیں قحط الرجال اور قحط النساء موجود ہے, لیکن ریکگنیشن سے اور ایکنالجمنٹ سے چیزیں پھر پروموٹ بھی ہوتی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے, لوگ موجود ہیں, اور ان کو اسی طرح سے جب ہم اکٹھا کرتے ہیں. میں ابھی فلسطین کے موضوع کے اوپر مجلس علماء کی ایک 15 روزہ ایک کانفرنس تھی, ہمیں ترکی کی حکومت نے بلایا تھا, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ فکری میں محاذ پر ہم اپنی تیاری پوری رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام غالب آئے تو ہم ایسے خلا میں نہ بیٹھے ہوں, ہمارے پاس پوری تیاری موجود ہو اور ہمارے پاس پوری
چیزوں کے سالڈ یعنی بلو پرنٹس موجود ہوں کہ پھر ہم اسی طرح سے ان حکومتوں کو چلائیں. تو بڑے علماء ماشاءاللہ سے اس میں یعنی ہمارے پاکستان سے ڈاکٹر عطاء الرحمان ہیں, اس میں موجود ہیں آصف لقمان قاضی, ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں. تو مینجمنٹ کے اس میں بھی انہوں نے بہت لوگوں کو, اسلامی تحریکوں کو انگیج رکھا ہے. اور علامہ علی قرضاوی جو ابھی آئے تھے اجتماع عام میں بھی, جنہوں نے جمعہ کی نماز سے افتتاح کیا تھا, وہ اب آج کل اس کے صدر ہیں. تو وہ خود بہت بڑے عالم ہیں. آپ کا رابطہ رہا ہے ترکی میں بھی, ان کی قیادت کے ساتھ بھی رہے, اور اردوان کی آپ سیاست اور طرز حکمرانی کو کس طرح خود آپ تبصرہ کرے دیکھتی ہیں, اور دوسرا لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس اردوان میں کہتی ہوں کہ نہ ہونے سے تو بہت بہتر ہے نا, کہ ہمارے لیے یہ ایک بڑا یعنی ایک سہارا ہے کہ ایک اسلامی تحریک کا پروردہ جو ہے اس نے ترکیہ کو مغرب کے منہ میں جانے سے بچا لیا, اور اس میں ایک ایسی نسل پیدا کی ہے جو کہ وہ اسلامی امنگوں اور آرزوؤں کا. دیکھیں میں نے تو وہ دور بھی ترکیہ میں دیکھا کہ جب میری ہی کولیگ تھی مروہ کواکچی, اس کو ملک بدر کر دیا گیا اس ایک گز کے ٹکڑے کی وجہ سے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہر جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ اسکارف اوڑھتا ہے, اور وہ بڑے فخریہ اوڑھتا ہے, اور بڑا وہ فیشن کا ان کا حصہ بن گیا ہے کہ ان کی بڑی بڑی جو فیشن ڈیزائنرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو اسکارف ہے وہ عورت کے وقار میں اور اس کے اعتبار میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو معاشی طور پر بھی الحمدللہ. اور لیکن کسی وقت نا بہت مایوسی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے جو امیدیں لگائی تھیں اور وہ اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہمیں مایوسی بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. لیکن میں کہتی ہوں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اور ہر چیز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, کوئی وقت ان کا اچھا جواب دیتا ہے. تو انشاءاللہ بہت بڑی چینج آئی ہے ترکی کے معاشرت میں, ترکی کے ماحول میں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے اور امت کو اتحاد اور اتفاق نصیب کرے. مرحوم قاضی حسین احمد پہ میں دوبارہ آؤں گا, اور ہم اختتامی اس میں داخل ہو رہے ہیں. مرحوم کی وہ یادیں اب کچھ ذکر کرے جو آخری دنوں میں, جس طرح آپ نے ایک ذکر کیا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ چیزیں میں تم پہ پابندی لگاتا رہا, لیکن ظاہر اس کی وجوہات بھی بیان کی, وضاحتیں پیش کی ایک طرح سے. اور کوئی ایسی چیزیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آخری دنوں میں, کیا معاملات؟ آخری دنوں میں نا ایک تو ان کو بہت زیادہ اس بات کا وہ تھا کہ ہر وقت اس کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری اس ساری جدوجہد کو میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. یہ دعا بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اور ان کو 2 مہینے پہلے ان کے اوپر خودکش دھماکہ ہوا تھا, تو اس کے بعد حکومت نے بھی انہیں تھوڑا ریسٹرکٹ کر دیا تھا کہ آپ ذرا منصورہ میں رہیں. تو وہ جو 1 مہینہ تھا تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھے, جب ابو کے ساتھ میں نے بہت زیادہ باتیں کی, اور میں نے اپنا جو تھیسز ہے اس کا بیشتر حصہ ان کی نگرانی میں لکھا. خاص طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور اقبال کے حوالے سے مجھے انہوں نے بہت ساری, مجھے اقبال کے حوالے سے ایک پوری وہ کتاب ہے جو میں نے اس اپنے تھیسس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہے اقبال عورت اور بیداری کی لہریں. تو وہ پوری کتاب مجھے میرے والد نے ڈکٹیٹ کرائی. ہاں جی, اور ہم رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک, میری امی ویسے ان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا کہ تم لوگ اتنا لیٹ بیٹھ کے نا گپیں لگاتے رہتے ہو, لیکن اس وقت امی بھی بہت ہی خوشی کے ساتھ نا اقبال کی ساری شاعری اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کراتے تھے. اور مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ مجھے فارسی کی وہ ساری نظمیں جو شاید میں خود پھر اتنا نہ پڑھ پاتی, تو مجھے انہوں نے اقبال کا فارسی میں جو کلام ہے وہ اردو سے بہت زیادہ بھی ہے اور فکری لحاظ سے وہ بہت زیادہ مضبوط بھی ہے, تو مجھے اسی سے فارسی بھی سکھائی. قائد صاحب کی تو گفتگو میں اقبال کے اشعار بالکل, تو
وہ بہت زیادہ مجھے اس کی وجہ سے انہوں نے وہ فارسی سکھائی، اور پھر اس فارسی کلام میں جتنی بھی عورت کا ذکر ہے، اچھی ہے بری ہے، جتنی بھی عورتوں کا ذکر ہے، وہ انہوں نے مجھے میرے تھیسس کے لیے وہ ڈکٹیٹ کرایا، باقاعدہ جملے اور پیراگراف، اور وہ کہ اس کو آگے کر لو، اس کو. تو ایک مہینہ بڑا ہی خوبصورت میری زندگی کا، کہ جب میں نے اپنے تھیسس کا وہ چیپٹر بھی لکھا، اور اس کی وجہ سے بس بہت سارے باتیں بھی. تو ایک بات کا ان کو بس بہت زیادہ یعنی ایک قلق بھی ہوتا تھا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کیسے ذمہ دار بنے، وہ کیسے اس اسلامی تحریک کی چیزوں کو وہ تھوڑا سیریس لے. اور جو ابھی جینزی کا ایک وہ بھی ہے نا کہ وہ فوکس نہیں ہے اس کا، جو ابھی آپ نے شروع میں بھی کہا کہ وہ پوڈ کاسٹ بھی پورا نہیں سن پاتی، تو ان کو بھی یہ فکر تھی کہ یہ کس طرح سے ان لوگوں کو، اس نوجوان نسل کو. تو اس کا اظہار بڑا کیا آخری دنوں میں. اور ایک یہ کہ بیٹا بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری صحیح و جہد نہ قبول کر لے. اور بڑا نورانی سا ان کا چہرہ ہو گیا تھا. کبھی کبھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے ایک بلب روشن ہو گیا ہو. میں نے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو بھی 2 دفعہ ان کے ساتھ میں ان سے ملی. تو آخری دنوں میں مجھے ابو اور مولانا کے چہروں کی مماثلت بڑی ابھی یاد ہے، کہ مجھے ان کا بھی یاد ہے کہ وہ ایک جلال اور جمال سے بھرپور ایک ان کی شخصیت تھی، اور اپنے ابو کی بھی. تو یہ آخری دنوں کی بڑی خوبصورت سی یادیں ہیں، جو بڑا ٹائم ان کے ساتھ گزارا. کوئی اور بات جو آپ ناظرین یا جسارہ ڈیجیٹل دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں؟ اکثر لوگ نا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ رنگز کیوں پہنتی ہیں، تو میری نا اس کے ساتھ ایک بڑی جذباتی سی وابستگی ہے. یہ جو نگینہ عام سے دونوں نگینے فیروزے کہا جاتے ہیں ان کو، یہ علی خامنائی نے دیا تھا آغا جان کو، اور یہ امام خمینی نے آغا جان کو دیا تھا. اور یہ میں نے آغا جان سے لیے اور پھر اپنے ایک کزن کو دیے، انہوں نے اس کو چاندی میں لگا دیا اور اس کو سونے میں لگا دیا. تو میری زندگی کے یہ میرے بزرگوں کے نا، اور آج کل کے جب حالات ایسے ہیں بالکل سیاہ تاریک رات چھائی ہوئی ہے، تو اس میں یہ جو نیلا رنگ ہے نا، یہ افق کو اور اس کو ظاہر بھی کرتے، اور میرے بزرگوں کی جو آپس کی محبت تھی ان کی. یہ ایک ایرانی روایت بھی ہے، وہ تحفے میں انگشتری دیتے ہیں. تو یہ ایک جو روایت کا تسلسل ہے، اور میں یہ اسی لیے پہنے بھی رکھتی ہوں کہ یہ میرے بزرگوں کی آپس کی محبت کا تحفہ ہے ایک دوسرے کے لیے. سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. لیکن میں اختتام آپ سے اس گزارش کے ساتھ کرنا چاہوں گا اس پوڈ کاسٹ کا، کہ آپ اقبال کے کوئی اشعار اپنے والد صاحب کی طرح لوگوں کے، ہمارے ناظرین کو سنائیں. مجھے نا 2 رباعیاں وہ سناتے تھے ہمیشہ سے، میں چھوٹی سی تھی اس وقت سے سنایا کرتے تھے. ایک یہ کہ بحل اے دخترک این دلبری ہا، مسلمانانہ زیبت کافری ہا، منہ دلبر جمال غاز پرور از نگاہ بے آموز غارت گری ہا. کہ اے میری چھوٹی سی بٹیا، تو کافروں کے سے انداز و انداز اور اس کی بجائے اپنے کردار کی طاقت سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا سیکھو. اور ایک یہ ربائی سنایا کرتے تھے کہ ز شام ما بروں آور سحر را، ز قرآن باز خواں اہل نظر را، نہ میں دانی کہ سوز قرأت تو دگرگوں کر تقدیر عمر را. کہ اے میری امت کی عورتوں اور ہماری امت کی جو تاریخ شام ہے، اس سے سپید سحر کی نوید دے دو، اور پھر سے اس امت کو قرآن سنانا شروع کر دو. کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیری تلاوت کا سوز ہی تو تھا جس نے حضرت عمر کی تقدیر بدل دی. تو اب ہم نے بھی فیصلہ کیے ہوئے انشاءاللہ کہ ہر دل تک قرآن پہنچائیں گے. حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا ایک پروگرام ہے، اور اس میں ہم سب تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری امت کی جو شام ہے اس سے پھر سپید سحر کی نوید دے دے. بہت شکریہ. اس بات کا بھی شکریہ کہ جسارہ ڈیجیٹل میں آپ کی آمد ہوئی، اور ہم
بہت زیادہ اور گفتگو کرنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے وقت آپ کے پاس بھی کم ہے، اور ہمارے سننے والوں کے پاس. یہ بار بار میں ہر پوڈ کاسٹ میں اس کا اظہار کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا.